الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم الامین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وأصحابه الهادين المهديين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه صلى الله عليه وسلم مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله ایک مرتبہ پھر محبت نال پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا مراد المشتاقین وعلی آلک واصحابک یا مکین قلوب المؤمنین. نہایت ہی واجب الاحترام جانشین مجاہد ملت علامۃ الاثر شیخ طریقت حضرت علامہ مشتاق احمد صاحب چشتی رحمۃ اللہ علیہ، عزیزم صاحبزادہ محمد عزیز الرحمان صاحب زیدہ اقبالہ، اور میرے نہایت ہی کرم فرما بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، قابل قدر مائیوں، بہنوں اور عزیز بیٹیوں،
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غالباً ایک مہینہ اور کچھ دن میں آپ تو جدا ہو کے تے برطانیہ دے مسلمانوں دی دعوت تے اپنے کریم آقا دی بارگاہ چ دروداں دے ہار، سلاماں دے تحفے تے محبتاں دے نذرانے پیش کرن واسطے گیا۔ خدا دا شکر ہے کہ بخیریت واپسی ہوئی۔ آپ تمام حضرات جس محبت اور عقیدت دے نال تشریف لے آندے ہو، اللہ تعالی قدم قدم تے کروڑاں رحمتاں اور برکتاں عطا فرمائے اور اپنے محبوب کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا قرب اور آپ کی زیارت نصیب کرے۔ رجب شریف دے مقدس مہینے دے اندر میں کیونکہ پاکستان نہیں سا، میری عدم موجودگی دے اندر عزیز و مسنات احمد نے آپ حضرات دے سامنے خطابات کیتے۔ میں پوچھتے نہیں سکیا کہ کس کس مضمون نو انہوں نے بیان کیتا اور کس کس مضمون نو چھوڑیا، تاہم میں اج دے خطاب دے اندر رفعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے حوالے نال چند گزارشات پیش کراں گا۔ دعا کرو اللہ تعالی حق کہنا نصیب کرے، حق سننا نصیب کرے، پھر جانبین نو اس تے عمل دی توفیق عطا کرے۔ بلا شبہ جتنے پیغمبر اس گیتی تے تشریف لے آئے، ہر نبی نو اللہ تعالیٰ نے عظمت و شان عطا فرمائی۔ ہر پیغمبر دے سر تے خدا نے عزت دی پگ رکھی، شان والے سیرے عطا فرمائے۔ جو نبی بھی آیا اس نے اللہ دی توحید کا ڈنکا بجایا اور اپنی ہمت تو ود کی اس نے اللہ تعالیٰ دے نام نو بلند کیتا۔ توحید دے ڈنکے بجدے رہے، اللہ دے نام دا ورد ہوندا رہا۔ سینے چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، وہ آ گئے تو ساری بہاروں پہ چھا گئے۔ جب ساڈے آقا دنیا ہی تشریف لے آئے تو جس انداز وچ رسول اللہ نے اللہ دے نام دا حکم دیتا اور جس طرح رسول اللہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اللہ دی توحید تے گفتگو فرمائی، امام الانبیاء سرور عالم دا نام صبح قیامت تک زندہ اور تابندہ رہے گا۔ نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہ خوبیاں اور کمالات لے کے تشریف لے آئے جو باقی نبیاں رسولوں کے دامن وچ نظر نہیں آندیاں۔ بلا شبہ ہر نبی شان والا ہے، ہر نبی مرتبے اور مقام والا ہے، مگر جتنے نبی دنیا چ آئے نے وہ اللہ دیا رحمتاں لے کے آئے نے، ساڈے نبی خود رحمت بن کے آئے نے۔ جتنے نبی آئے نے وہ اللہ تعالیٰ کو معجزے لے کے آئے نے، مگر نبی کریم سراپا معجزہ بن کے تشریف لے آئے۔ جتنے نبی اس گیتی تشریف لے آئے، کسے نبی نے جاگدیاں سردیاں اکھاں نال اپنے اللہ تعالیٰ دی زیارت نہیں کیتی، مگر ساڈے نبی کریم وہ نے کہ جنہاں نے خدا دی دعوت تے جا کے پردے ہٹا کے عبادت دے چہرے تو گھنڈ لا کے مسکرا مسکرا کے بیٹھے ہے۔ تم نتیجہ کی نکلیا کہ نبیاں نبیاں فرق ہے، رسولاں رسولاں فرق ہے۔ جس آیت پاک نو میں نے عنوان گفتگو بنایا، تیسرے پارے دی پہلی آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، رب تعالیٰ نے کیا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ اللہ مدینے لے جا پیار نال کہہ دیتا کرو سبحان اللہ۔ تھانوں ہر جمعے نواں سبق یاد کرانا پڑتا، حالانکہ توتے بھی ایسے نے، انہوں نے سمجھاؤ تو وہ بھی سیکھ ہی جاندے نے۔ مدت ہوئی ہے تھانوں اجے تک سمجھ نہیں آئی تو قرآن سنن دا طریقہ کی ہے۔ فائدہ بھی تھوڑا نوے نوے نیکیاں ملدیاں نے، نوے نوے گناہ معاف ہوتے ہیں، نوے نوے درجے بلند ہوتے ہیں۔ قرآن پڑھیا جائے تو سبحان اللہ دی چھل ماریا کرو، پتہ لگے محمد عربی دے غلام قرآن سن رہے ہیں۔ فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ اللہ تعالیٰ فرماندے نے اے جڑی رسولاں دی جماعت ہے نا، انہاں وچ اساں نے درجے رکھے نے، بعضیاں نو بعضیاں تے اساں نے فضیلت عطا کیتی۔ فضلنا، اللہ فرماندا ہے اساں فضیلت دیتی۔ اس جملے تے غور کیتا جائے
تو یہ بات روزے روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ نبی دی عزت وچ امت دا ہاتھ نہیں ہوندا، کسے میلاد کمیٹی دا ہاتھ نہیں، کسے سیرت کمیٹی دا ہاتھ نہیں۔ اللہ نے فرمایا کوئی میلاد کمیٹی یہ دعویٰ نہیں کر سکتی کہ اساں نے جلوس کڈیا تے نبی دی ٹور بن گئی، اساں نے سلام پڑھیا تے نبی دی پگڑی دا تلا بلند ہو گیا۔ اللہ فرماندا تسی امتی ہو، امتی نبی دے نوکر ہوندے نے، نوکراں آقا نو کی دینا؟ جو دتا ہے میں آپ دتا ہے، عزت دی بات میں عطا کیتی۔ فضلنا بعضهم علی بعض، اللہ اکبر۔ اللہ فرماندا اساں نے فضیلت دیتی، بعضیاں نو بعضیاں اتے اساں نے فضیلت دیتی۔ حضرات محترم صاحب عقل و دانش بیٹھے ہو، اللہ تعالی نے نبیاں نے درجیاں دی بات کیتی کہ اساں نے بعضیاں نو بعضیاں تے فضیلت عطا کیتی۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی تے بیان کر سکتا سی کہ اساں نے نبیاں درجے رکھے اور بعضیاں نو بعضیاں تو کم شان دیتی۔ ایک نبی دی شان زیادہ ہے تے تاں زیادہ ہے نا، دوسرے دی کم ہے تے اللہ یہ بھی تے بیان کر سکتا سی کہ اساں نے نبیاں درجے رکھے نے تے بعضیاں نو بعضیاں تو گھٹ شان دیتی، کم شان دیتی ہے۔ نہ، اللہ فرماندا فضلنا بعضهم علی بعض، بعضیاں نو بعضیاں تے اساں نے فضیلت دیتی۔ رب تعالی بتانا یہ چاہتا ہے تسی یو بندے، میں ہاں رب، تسی یو نبی دی امت، میں ہاں نبی نو بنان والا۔ اگر میں رب ہو کے تے نبی دی بات کردے ہاں فضیلت دی گل کرنا، تسی امتی ہو کے کمی دی گل کیوں کردے ہو جدوں کرو فضیلت دی گل؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فرمایا تل کر رسول فضلنا بعضهم علی بعض، اساں نے بعضیاں نو بعضیاں تے فضیلت عطا کی تھی۔ پھر اللہ تعالی نے درجے کچھ بیان بھی کر دیتے۔ فرمایا منہم من کلم اللہ، نبیاں رسولاں وچ کوئی تے ایسا ہے کہ جدے نال اساں نے کلام کیتی۔ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، اللہ فرماندا ہے کوئی ایسا ہے جدے درجے ہی بلند کر دیتے، کسے نال کلام کیتی تے کسے دے درجے بلند کیتے۔ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، موسیٰ علیہ السلام وہ ہوئے نے کہ جنہاں نال اللہ نے کلام کیتی، گفتگو فرمائی۔ رب تعالیٰ نے پیاریاں پیاریاں باتاں کیتیاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، نبی نے، رسول نے، صاحب امت نے، صاحب کتاب نے، صاحب شریعت نے، مگر اللہ نے صرف گفتگو کی تھی۔ انسان دا مزاج میں کہ جس دی بات چنگی لگے نا دل کردا ہے میں وہ چہرہ بھی ویکھاں۔ یہ انسان دی فطرت وچ بات ہے کہ یہ باتاں اتنی سونیاں نے، یہ چہرہ کتنا سونا ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام نے بتقاضا بشریت اللہ دے دربار دعا کر دیتی۔ دعا کی تھی؟ رب ارنی انظر الیک، یا اللہ مینو اپنا آپ وکھا، میں تینوں دیکھنا چاہنا، مینو اپنی زیارت کرا۔ قدرت کی آواز آئی، یا موسیٰ لن ترانی، اے موسیٰ تو ہرگز مینو نہیں ویکھ سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام بھی بڑے کمال دے پیغمبر ہوئے نے، عرض کیتی ربا اگر تو کہہ دینا کہ دعا نہ کر مینو کوئی نہیں ویکھ سکتا پھر میں بھی خاموش ہو جانا۔ میرے جواب بھی تو فرمایا کہ تو نہیں ویکھ سکتا، یہ مطلب ہے کوئی ویکھن والا بھی ہے، یا تے کہہ دینا تو ایسی دعا نہ کر مینو کوئی ویکھ ہی نہیں سکتا۔ تو کیا کہ تو نہیں ویکھ سکتا، معلوم ہوتا کوئی ویکھن والا ہے۔ قدرت کی آواز آئی موسیٰ اے بالکل ٹھیک سوچیے،
نہ تیری آنکھ دیکھے اور نہ چشمے انبیاء دیکھے، مجھے دیکھے تو اے موسیٰ نگاہ مصطفیٰ دیکھے، اے موسیٰ میں ویکھے تو صرف کملی والے دی آنکھ دیکھی۔ معلوم ہو گیا نبیاں فرق ہی۔ بولو رسولاں تے۔ اچھا ہوں خدا دے گھر میں بیٹھے ہو، گل تو انصاف دی کرنی چاہیے۔ جس نبی دی مثل کلیم اللہ نہیں بن سکتا، غلام اللہ کدوں بن سکتا؟ اتنے تے کلیم اللہ بھی مثلیت کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ دی بارگاہ التجا کی تھی، اور قرآن پاک میں انہوں دی دعا موجود ہے۔ آپ دی زبان بھی سی رک کے باتاں کرتے سن۔ یہ بھی امتحان کے گزرے سن، بچپن کا زمانہ سی، فرعون دی گود وچ بیٹھے سن، ایک ہاتھ نال فرعون دی داڑھی پکڑی، ایک ہاتھ نال تماچا منہ تے ماریا، پھر نبی دا تماچا سی، ہاتھ پیغمبر دا سی، چکر آ گیا، کہنے لگا ہوے نہ ہوے یہ وہی بچہ ہے جڑا میری حکومت کو تباہ کرے گا۔ حضرت آسیہ نے آخیا بچہ ہے، تماچا ماؤ نے آخیا پیڑ مینو ہوئی لگا، مینو تینوں لگتا تو سمجھ آتی، انہیں آخیا نہیں بچہ ہے یہ نہیں، انہیں کیا اچھا میں تجربہ کرنا ہے، ایک پلیٹ میں اگ دے انگارے رکھ کے لے آؤ، ایک پلیٹ میں فل رکھ کے لے آؤ، یہ سامنے کرو، جی عام بچہ ہویا تو پھر اگ دے انگارے تے فلوں میں فرق نہیں پیدا کرے گا، جی خاص ہویا تو پھر فل پکڑے گا نا، اگ وال تو نہیں جائے گا۔ پلیٹاں رکھیاں گئیاں، پیغمبر نو تے پتا سی فل کہڑا تے اگ کہڑی ہے، ہاتھ فلاں وال جان لگا، رب نے آخیا اجے میں تینوں یہ گھر پالنا ہے، اجے میں پرورش کرنی ہے، اگ دا انگارا چک لے۔ آپ نے انگارا چکیا، منہ چ رکھ لیا، زبان دا تندا جل گیا، زبان چ لکنت پیدا ہو گئی، بات کرتے سن رک کے کرتے سن۔ جدو بڑے ہوئے ہوں فرعون نال گفتگو کرنی ہے، فرعون دا دربار لگا ہے، نبی نے رب دی توحید تے او دے نال ٹکر لینی ہے، گفتگو کرنی ہے۔ پیغمبر نے گورے گورے ہاتھ اٹھا کے دعا کی تھی، قرآن کے اندر دعا کی تھی، قال عرض کی تھی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے میرے کریم رب، اج تیرے دشمن نال میری گفتگو ہونی ہے، اقتدار ادا ہے، حکومت ادی ہے، ملک ادا ہے، وزیر مشیر سب ادے نے، فوج ادی ہے، پولیس ادی ہے، اس پوری کائنات میں میں کلا بندہ جڑا تیرا نام پہ لینا ہے۔ تے اج فرعون دے دربار میں کدے میں رک کے گل کیتی نا تے میرا مذاق اڑ جائے گا، میرا مذاق نہیں ہوئے گا، تیرا مذاق ہوئے گا، میں تیرا نبی ہوں۔ تے یا اللہ میری زبان دی لکنت ٹھیک کر دے، گرا کھول دے، یا اللہ میرا سینہ کھول، رب اشرح لی صدری، یا اللہ میرا سینہ کھول دے، ویسر لی امری، یا اللہ میری بات کو آسان کر دے، واحلل عقدۃ من لسانی، یا رب میری زبان دی گرا کھول دے۔ ہن پیغمبر نے دعا کی تھی، اللہ تعالی قبول کرے تے او دی مرضی، نہ کرے تو انہوں کوئی روکن ٹوکن والا نہیں۔ مگر قرآن کہتا ہے کہ پیغمبر نے دعا کی تھی کہ یا اللہ میرا سینہ کھول۔ ساڈے نبی نے دعا بھی نہیں کی تھی، نبی کا فرق دیکھو، ساڈے رسول نے دعا بھی نہیں کی تھی۔ اللہ فرماتا ہے جبریل کلیم اور ہوندا ہے، حبیب اور ہوندا ہے، جا میرے محبوب نو جا کے کہہ دے الم نشرح لک صدرک، سونیا کیا اساں تیرا سینہ کھول نہیں دیتا؟ معلوم ہو گیا نبیاں چ فرق ہے، رسولہ چ فرق ہے۔ اور سنو، قوم نو نال لے کے چلے،
جنگل بیابان، پانی نہیں مل رہا۔ قوم نے آخیا یا نبی اللہ نال لے کے آئے پانی، کوئی نہیں، پیاس نال مر رہے ہیں۔ پیغمبر نے گورے گورے ہاتھ اٹھا دیتے۔ قرآن کہتا ہے بھائی استسقى موسیٰ لقومہ فقلنا اضرب بعصاک الحجر۔ اللہ دا پیغمبر کہتا ہے یا اللہ پانی چاہیے، پانی۔ اللہ تعالیٰ فرماندا ہے فقلنا اضرب بعصاک الحجر، اساں آکھیا اے موسیٰ پتھر تے سٹ مار، اپنا آسا پتھر تے مار۔ موسیٰ علیہ السلام نے رکھ کے پتھر تے آسا مارے۔ میں نہیں کہندا، قرآن کہندا فانفجرت من حسنتا عشرۃ عینا، 12 چشمے جاری ہوئے۔ کتنے؟ اللہ اکبر۔ ہاتھ بھی ایک، ڈنڈا بھی ایک، پتھر بھی ایک، ضرب بھی ایک، اور چشمے 12۔ کیوں کہ 12 قبیلے سن، اگر ایکو چشمہ جاری ہویا تو یہ اگے لڑائیاں بڑیاں لڑدی نے، پانی پیچھے لڑن گے۔ ہر قبیلے کا وکھرے وکھرے چشمہ جاری ہو جائے، پتھر وچوں 12 چشمے جاری ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ موسیٰ علیہ السلام بڑی شان والے، مرتبے والے، مقام والے، ہر نبی دے جوڑے ساڈے سر دا تاج۔ پر موسیٰ علیہ السلام دی قوم دے 12 قبیلے تے موسیٰ علیہ السلام نے ہر قبیلے نو علیحدہ چشمہ دے دیتا۔ صدقے جاواں محمد عربی دی عالمگیر رحمت تو نبی پاک نے پوری کائنات نو ایک چشمے تے اکٹھا کیتا، بے زمزم تے۔ تکبیر، قبیلیاں ایک چشمے تے محمد نے جمع کر کے دس دیتا، اگر محمد جمع کرے تو پھر قیامت تک ایک چشمے تے بھی لڑائی نہیں ہو سکتی۔ پوری دنیا کا آب زمزم جا رہا ہے، کدے آب زمزم پیچھے کوئی لڑے آ نہیں۔ یہ شان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ یا اللہ پانی دے، رب نے آخیا پتھر تے ڈنڈا مار، ڈنڈا ماریا، فانفجرت من حسنتا عشرۃ عینا، 12 چشمے جاری ہو گئے۔ ہن سنو اپنے رسول دی شان۔ جنگل بیابان ہے، صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ سخت پیاس لگی، اونٹاں کے منہ وچوں بھی جگ شروع ہو گئی ہے، یا رسول اللہ جانور بھی پیاسے ہیں، حالانکہ اونٹ اپنے اندر پانی کا سٹور رکھتا ہے، یا رسول اللہ وہ سٹور بھی ختم ہو گیا، سخت پیاس لگی ہے۔ حضور نے فرمایا اونٹاں دا یہ حال ہے تے تہاڈا کی حال ہوے گا؟ عرض کیتی یا رسول اللہ اسی آپ دا چہرہ دیکھ کے اپنی پیاساں بجھاندے پے ہاں، ویسے تے بہت پیاس لگی۔ نبی کریم نے کی فرمایا؟ دعا نہیں کی کہ یا اللہ پانی دے۔ نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جڑا پہاڑ ہے نا، یہ پرلے پاسے ایک حبشی غلام پانی دی مشک لے کے جا رہا ہے، جا انہوں پکڑ کے میرے کو لے آؤ۔ اللہ اکبر۔ کتنے جا رہے ہیں؟ پہاڑ دے پرلے پاسے۔ نبی کریم دے صحابہ یہ نہیں کہندے یا رسول اللہ اکھاں ساڈیاں بھی دو نے تے تھوڑیاں بھی دو نے تے سامنے تے پہاڑ پیا تے تسی کہندے ہو پہاڑ دے پرلے پاسے حبشی مشک لے کے جا رہے ہیں، پتہ نہیں کوئی جا بھی رہی ہے کہ نہیں۔ راول پنڈی دے وہابی نہیں سن، مدینے دے صحابی سن، انہاں نوں پتہ سی نبی دے منہوں گل نکل گئی ہے، ہن نہیں ہوے گا تے تاں وی ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔
امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ او خوش نصیب انسان کہ جنہوں 75 مرتبہ یا 120 مرتبہ جاگدیا رسول اللہ کی زیارت ہوئی ہے خصائص کبریٰ لکھتے ہیں نبی پاک دے غلام سن حضرت ابو ذر سب بولو رضی اللہ تعالی حضرت ابو ذر اللہ نے آپ دے چہرے تے اتنا روب تے دبدبا رکھیا سی کہ جڑا دشمن آپ کو ویکھدا سی گھبرا جاندہ سی ڈر جاندہ سی اتنا روب اتنا جلال آپ کے چہرے سے صحابہ کرام دے لشکر جدو جاندے سن جہاد واسطے تو ہر لشکر دی خواہش ہوتی سی ابو ذر ساڈے نال ہوے کیونکہ پھر زیادہ زور نہیں سی لانا پہنتا دشمن ویسے ہی آپ ویکھ کے گھبرا جاتا سی اور روایات چاہتا ہے کہ بعض مرتبہ مختلف محاذاں تے لشکر نے جانا ہوتا سی تے حضرت ابو ذر دے نام دا کرا پاندے سن بکے لشکر نال نکلے گا نام تے جدے نال نام نکلنا انہاں نعرے مارنے کے ابو ذر ساڈے نال ہے ہن ذرا جنگ لڑنی آسان ہو جائے گی خصائص کبریٰ امام سیوطی نے لکھیا ہے کہ ایک غزوے دے موقع غزوہ انہوں کہنے جنہیں سرکار نے خود شرکت کیتی ہوئے حضرت ابو ذر نال نہیں سن جنگ پورے زور نہ لڑی جا رہی سی تے نبی کریم اپنے خیمے چوں نکل کے جنگ دا منظر ویکھ رہے نے دایاں بایاں میمنہ میسرا کہ کس طرح لڑی جا رہی ہے چند غلاماں نے ویکھیا کہ سرکار سانو ویکھ رہے نے تے چند غلام حضور دی بارگاہ اسلام واسطے آ گئے نبی کریم نے فرمایا بھائی جنگ کیسی لڑی جا رہی ہے صحابہ کہندے نے یا رسول اللہ آپ کے سامنے آپ کے غلام بڑی کوشش کر رہے ہیں جان لڑا رہے ہیں ایک صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ یہ دشمن اج تاں بڑکاں پیا ماردا ہے جی ابو ذر ساڈے نال نہیں ابو ذر نال ہوندا تے دشمن دے پسینے نکل جاندے نبی کریم نے جدو اے سنیا وا میرے صحابہ ابو ذر نو یاد کر رہے ہیں میں کھانا خصائص کبریٰ چو نبی پاک نے ایک طرف دیکھ کے فرمایا او ابو ذر تے نہیں آ رہے او ابو ذر تے نہیں آ رہے صحابہ نے ویکھیا کوئی آ رہا ہے عرض کی یا رسول اللہ کوئی آ تے رہا ہے مگر ابو ذر نظر نہیں آ رہا نبی کریم نے فرمایا کون ابو ذر تو ابو ذر بن جا صحابہ نے نعرے مار کے آخیا یا رسول اللہ خدا دی قسم ہے ابو ذر ہی تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی اللہ اکبر صحابہ نو پتا سی نہ ہویا تا بھی حبشی ہن ہوے گا حضور نے یہ کہہ دیتا اچھا میں جو بات عرض کرنا چاہنا بڑی توجہ نال سن نبی کریم سرور عالم نے پانی نکالیا اپنے پنجے وچوں میں اگے چل کے عرض کرنا حضور نے پنجے وچوں 5 نہراں جاری کیتیاں سارا لشکر سیراب ہو گیا جانوراں نے پانی پیتا تے جدو رسول اللہ نے پنجے وچوں 5 نہراں جاری کر لئیاں سن تے پھر انہوں بلان دی کی لوڑ سی نبی کریم نے کیوں فرمایا پہاڑ دے پرلے پاسے جا رہے ہے پکڑ کے لے آؤ میرا وجدان کہندا ہے میرے رسول نو ہر زمانے دا پتا سی نبی جان دے سن ایک زمانہ آئے گا میری امت وچ کچھ ایسے مولوی بھی ہون گے جڑے ممبراں تے بیٹھ کے کہن گے نبی نو دیوار دے پیچھے دا علم نہیں صحابہ نو پانی تے پلانا پر دس دیا مینوں تے پہاڑ دے پیچھے دا علم نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری عظمت و شان مصطفیٰ عالمی بلغ اسلام پیر صاحب بابا محمد ابوبکر صاحب چشتی صحابہ دوڑ پہ ویکھیا حبشی جا رہا سی رستہ روک لیا چل بھائی سرکار نے تینوں بلایا ہے حبشی کہنے لگا میں ایک یہودی دا غلام ہاں جب بہت دور تو پانی کی مشق لے کے آ رہے ہیں مینوں چھوڑو دیر ہو گئی میرا مالک سخت مینوں ناراض ہوئے گا صحابہ کرام نے آخیا اگر تینوں دیر ہو جائے تو تیرا مالک ناراض ہوتا ہے اسی نہ لے جائیے تو ساڈا مالک ناراض ہوتا ہے مرتا کیا نہ کرتا چل پیا صحابہ نا نبی کریم دی بارگاہ چایا حبشی نے پہلی باری ودھا دا چہرہ ویکھیا ویکھدا ہی رہ گیا رب نے کہنا سونا بنایا
نبی کریم نے مسکرا کے فرمایا گھبرا نہیں، تینوں بلان دا مقصد یہ کہ سانو پانی چاہیے اور ساڈا لشکر پیاسا ہے اور تیرے کول پانی بھی مشک ہے۔ حبشی کہنے لگا جگ نالوں سونے ایک مشکے چھوٹی جی مشکے دے وچ چند کلو پانی، تھوڑا بہت بڑا لشکر ہے، اس پانی نال تھوڑا تے کچھ بنے گا نہیں، مینوں دیر ہو گئی تو مالک ناراض ہوے گا، اجازت دیو میں جاواں۔ نبی کریم نے فرمایا گھبرا نہیں، تو خالی اپنی مشک دا منہ کھول، پانی جانے تے محمد جانے۔ اللہ اکبر، تو منہ کھول، پانی جانے تے میں جانا۔ انہیں حضور دے چہرے وال ویکھیا، نبی پاک نے فرمایا صحابہ اپنے اپنے برتن لے آؤ، سارے برتن حضور دے سامنے رکھ دیتے گئے۔ نبی کریم نے ایک بڑے برتن اوپر اپنا ہاتھ رکھیا، فرمایا میرے ہاتھ تے پانی پاؤ۔ صحابہ کہندے نے انہیں مشک دا منہ کھولیا، نبی کریم دے ہاتھ تے پانی پایا، خدا دی قسم انج پتہ چلدا سی پنجے وچوں 5 نہراں پانی دیاں جاری ہو گئیاں۔ سارے جانوراں نے پانی پیتا، اونٹ سیراب ہو گئے، گھوڑے سیراب ہو گئے، گدھے خچر سیراب ہو گئے، صحابہ نے پانی پیتا، برتن بھر لے، مشک بھر لے، وضو کیتا، غسل کیتا، سب نے پانی سٹور کر لیا۔ جدوں سب کچھ ہو گیا نبی کریم نے فرمایا اپنی مشک دا منہ بند کر لے، تیرا سا قطرہ بھی نہیں لیا۔ فرمایا تیرا قطرہ بھی نہیں لیا، بس اپنی مشک کا منہ بند کر لے۔ جب حبشی نے مشک ول ویکھیا، لشکر ول ویکھیا تے کہنے لگا جگ نالوں سونیا مینوں تیرے نبی اور وچ کوئی شک رہا ہی نہیں، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ۔ کلمہ پڑھن دی دیر سی، رسول نے پھڑ کے اپنے سینے لا لے، متھے تے بوسہ دے کے فرمایا اسلام لیاؤن دی مبارک ہوئی، جا تیرا مالک تیری انتظار کرتا ہوگا۔ اب شروع کے کہنے لگا کدھر جاؤں، تھوڑا در چھوڑ کے میں اور کدھر جاؤں۔ حضور نے فرمایا مالک کے حقوق ہوتے ہیں، جی تینوں اس عذاب تے نہیں کیتا، جا جا اپنے مالک نو جا کے پانی پہنچا، وہ تیرا مالک ہے، تو دا در خرید غلام ہے۔ رو پیا، رو کے کہنے لگا میں مالک کو روز جانا ہے، میرے کچھ تبدیلی آنی چاہیے نا، مالک نو پتہ لگے میں کسے کو ہو کے آنا۔ نبی کریم نے فرمایا تبدیلی تو دس اسی کر دینے ہاں۔ رو کے کہنے لگا جس پنجے وچوں 5 نہراں جاری کیتیاں جے ذرا میرے چہرے تے پھیرو، میرا کالا رنگ گورا ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم نے وہ منہ تے ہاتھ پھیریا، صحابہ کہندے نے چکیا، انج معلوم ہوندا سی 14ویں دا چن پیا چمکدا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ساڈے نبی کریم نور گر نے، روشنیاں دین والے نے، نبی کریم اندھیریاں اجالے پیدا کرنے والے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضور نے ہاتھ پھیریا، گورا ہو گیا۔ حضور نے فرمایا جا بھائی، چل پیا۔ جانا جانا مڑ مڑ کے رسول اللہ کی زیارت کرتا ہے، سلام عرض کر رہے ہیں، سرکار دی اکھاں تو اوجل ہویا گیا۔ ادھر دیر ہو گئی سی، مالک پریشان ہویا، باقی نوکروں کہندا کدھر گیا، میری اونٹنی بھی لے گیا اور پتہ نہیں کدھر غائب ہو گیا، تلاش کرو۔ سارے باہر نکل کے ویکھ رہے نے، ویکھیا کہ دور اونٹنی آ رہی سی۔ انہاں آخیا تیری اونٹنی آ رہی ہے، لیکن اتنے سوار تے کوئی ہو رہے، معلوم ہوں تیرے نوکر نو مار کے تے اے اونٹنی چھین کے لے جا رہے ہیں۔ انہاں گھیرا پا لیا، انہیں آخیا گھیرا نہ پاؤ، میں آپ ہی ہاں، میں آ رہے ہیں۔ قریب آیا، نیچے اتریا،
انہیں آخیا تو کون ہے؟ انہیں آخیا میں وہی ہاں، میں فلاں نہ ہے، فلاں میری ماں ہے، فلاں میرا باپ ہے، میں تیرا غلام ہاں۔ انہیں آخیا میرا غلام تے کالا سی، انہیں آخیا میں گورے کولو ہو کے آیا۔ انہیں آخیا میرا غلام بے نور سی، انہیں آخیا میں نور والے کولو ہو کے آیا۔ اللہ اکبر۔ جدو مالک نو تسلی ہو گئی کہ ہے تو وہی، پر کسے نے اس نو رنگ چاڑ چڑیا۔ ہائے ہائے ہائے، خدا دی قسم ہے میرا رسول جس نو رنگ چاڑے پھر او دا رنگ کدے اتریا نہیں۔ ہر بکری حضرت میاں محمد بشیر رحمۃ اللہ علیہ نے حد کر دیتی۔ میاں صاحب فرماندے نے کچا رنگ للاری والا، کچا رنگ للاری والا تے چلدا لیندا رہندا، پر عشق تیرے دا رنگ محمد اے چڑیا پھر نہیں لے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، طریقت صاحبزادہ پیر محمد ابوبکر صاحب چشتی۔ میں دور نکل آیا جو بات عرض کر رہا سا کہ موسیٰ علیہ السلام بھی نبی نے، کملی والے بھی نبی نے۔ موسیٰ علیہ السلام کہندے نے پانی چاہیے، اللہ نے فرمایا پتھر تے سٹ مار۔ نبی کریم نے تو دعا بھی نہیں کی، اللہ دی عطا نال اپنے پنجے وچوں 5 نہراں جاری کر دی۔ رب نہیں کی، پر مصطفیٰ کریم نے دس دیتا۔ کلیم تے حبیب وچ بڑا فرق ہوتا ہے۔ معلوم ہو گیا نبیاں نبیاں وچ فرق ہے، رسولاں رسولاں وچ فرق ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہندے نے مینوں اپنا آپ دکھا۔ تو اللہ نے فرمایا لن ترانی، تو ہرگز نہیں ویکھ سکدا۔ ساڈے نبی پاک نے کدے دعا نہیں کیتی کہ یا اللہ مینوں اپنا آپ دکھا۔ حضور حضرت امی ہانی دے گھر جا کے آرام کر رہے ہیں، کنڈی لا کے چادر تان کے، اور اللہ فرماتا ہے جبریل جا محبوب دے پیر چم کے جا کے کہہ آ جانی۔ اتے لنترانی اتے آ جانی۔ معلوم ہو گیا نبیاں نبیاں چ فرق ہے، رسولاں رسولاں چ فرق ہے۔ کسے نبی نے رب نو نہیں ویکھیا تے ساڈے نبی نے کول جا کے ویکھیا۔ معلوم ہو گیا ساڈے رسول جہا رسول کوئی نہیں۔ بولو ساڈے نبی جہا نبیاں یوں تو سارے نبی محترم ہے مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے۔ سب بولو یوں تو سارے نبی محترم ہے مگر، یوں تو سارے نبی محترم ہے مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے۔ حق تعالیٰ نے دولہا بنایا تجھے، حق تعالیٰ نے دولہا بنایا تجھے، اور یہ سارے جہاں تیری بارات ہے۔ ساڈے نبی جہاں نبیاں چ کوئی نہیں، رسولاں چ کوئی نہیں۔ اچھا ضمناً ایک بات عرض کرنا چاہنا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی تھی یا اللہ پانی دے، تو رب نے کی فرمایا پتھر تے آسا مار۔ ضرورت کس چیز دی سی؟ پانی دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی اللہ تعالی بارش برسا کے پانی دے دیتا۔ اللہ کل شین قدیر سی، لیو پانی پیو۔ اللہ تعالیٰ زمین چو ویسے ہی چشمے جاری کر دینا۔ اے دنیا میں جتنے چشمے نے کوئی ڈنڈیاں نال نہیں نکلے، بس اللہ تعالیٰ کسی چیز نو بنان دا ارادہ کرتا ہے تو اللہ فرماندا ہے کن ہو جا فیکون، چیز ہو جاتی۔ یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے دسیا کہ میں شان والا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ اللہ کہتا ہے ہو جا، بس چیز ہو جاتی۔ اللہ تعالیٰ زمین چو ویسے چشمے نکال دینا۔ یہ 12 چشمے نے ہر قبیلے نو کو پانی پیو، مگر رب نے ایسا بھی نہیں کیا۔ رب نے بارش بھی نہیں برسائی۔ اس پتھر وچوں بغیر ڈنڈا مروائے اللہ 12 چشمے نکالنے تے قادر سی، مگر اللہ نے ایسا بھی نہیں کیتا۔ اللہ فرماندا ہے پانی دیاں گا مگر سٹ تو مار، ضرب تو مار،
ڈنڈا تو مار. خدا دی قسم ہے میں اس نتیجے تے پہنچے ہیں. اللہ نو پتا سی ایک زمانہ آئے گا لوگ کہیں گے نبی کر کچھ نہیں سکتے. اللہ فرماندا ہے پانی تے میں دیاں گا پر پیغمبر ڈنڈا تو مار تاکہ پتہ لگ جائے حرکت تیری ہوے گی تے برکت میری ہوے گی, صدا تیری ہوے گی اور عطا میری ہوے گی. تو اللہ تعالی نے پیغمبر دی شان سمجھائی, فرمایا تو ڈنڈا مار اور پانی میں عطا کراں گا. نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سب نبیاں تو ممتاز. کسی نبی نے رب نو نہیں ویکھیا تے ساڈے نبی نے ویکھے اور کول جا کے ویکھے. وجہ کی ہے؟ جتنے نبی اور رسول نے سارے نبی اللہ تعالی دی صفات دے مظہر نے, مگر ساڈے نبی پاک خدا دی ذات دے مظہر نے. صفات دے بھی مظہر نے مگر ذات دے بھی مظہر نے. ساڈے نبی تو علاوہ کوئی نبی اللہ دی ذات دا مظہر نہیں, سب اللہ دی صفات دے مظہر نے. تو جیڑا صفات دا مظہر ہوے وہ صفات نو ویکھ سکدا ہے, ذات نو نہیں ویکھ سکدا. ذات نو وہی ویکھ سکدا ہے جیڑا اے آکھے آنا نور من نور اللہ. سبحان اللہ. تو ساڈے نبی کریم چونکہ ذات دے مظہر سن لہذا نبی پاک نے ذات دیکھی. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ دی بارگاہ عرض کی تھی کہ یا اللہ میں دعا کر دی تھی, اگر تو میری دعا نو درجہ قبولیت عطا نہ کیتا تو گستاخ لوگ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ دا نبی منگتا رہا مگر اللہ نے دعا قبول نہ کی تھی. مہربانی کر میری دعا تے کچھ نہ کچھ تو کاروائی فرما. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا میں اپنے نور دی تجلی کوہ طور تے سٹنا ہے. اے موسیٰ تو ڈائریکٹ میرے ول نہ ویکھی, تو ویکھ کوہ وال. میں تجلی سٹنا ہے کوہ تے, کوہ سلامت رہا, تیرے نال جڑے بندے آئے وہ بھی سلامت رہے, تو ہی اپنے پیروں تے کھلوتا رہا تے پھر پردے بھی چک لیں گے. اللہ تعالی نے سوئی دے نکے دا کروڑواں حصہ تجلی صفات, ذات دی تجلی نہیں اپنی صفات دی تجلی سوئی دے نکے دا کروڑواں حصہ کوہ تے سٹی. کوہ جل گیا. جڑے 70 بندے نیک متقی نال سن سارے ہی مر گئے. اور موسیٰ علیہ السلام چونکہ نبی سن اور نبی دا کلیجہ بہت بلند ہوتا ہے, بڑا ہوتا ہے, حوصلہ بڑا ہوتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 دنوں واسطے بے ہوش ہو گئے. وخر موسیٰ صاعقا, 40 دن آپ بے ہوش رہے. سوئی دے نکے دا کروڑواں حصہ تجلی صفات پہاڑ تے پئی ہوئی ویکھی تے موسیٰ علیہ السلام 40 دن بے ہوش ہو گئے. راول پنڈی تے گرد و نواح والو ساڈے نبی نے تجلی صفات نہیں معراج والی راتی جلوہ ذات ویکھیا. حضور نے جلوہ ذات ویکھیا, سارے پردے ہٹا کے ویکھیا, سامنے بہ کے ویکھیا, مسکرا کے ویکھیا اور ان ویکھے اللہ فرماندا ہے ما زاغ البصر وما طغى, میرے محبوب نے آنکھ بھی نہیں چمکی. وجہ کی ہے موسیٰ علیہ السلام نے تجلی صفات ویکھی بے ہوش ہو گئے. نبی پاک نے جلوہ ذات ویکھیا مسکراندے رہے. اکھاں انہاں دی بھی دو سن, اکھاں حضور دیاں بھی دو سن. وہ بھی نبی سن, یہ بھی نبی, وہ بھی رسول سن, یہ بھی رسول, مگر وہ بے ہوش ہو گئے, یہ مسکراندے رہے. وجہ کی سی؟ عاشق نے قلم توڑ دیتی. کہندا غش کھا گئے کلیم مگر ہنس پڑے حبیب. غش کھا گئے کلیم مگر ہنس پڑے حبیب. وجہ ایسی آنکھیں بدل گئیں تو نظارہ بدل گیا. بولو آنکھیں بدل گئیں تو آنکھیں بدل گئیں تو. موسیٰ علیہ السلام نے تجلی صفات ویکھی پہاڑ تے پئی ہوئی, مگر اس تجلی دا فائدہ آپ کو کی ہویا؟ کتاباں چاہتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام دی نظر اتنی تیز ہو گئی کہ اندھیری رات 30 میل دور اگر کسی پہاڑ دی چوٹی تے کوئی چونٹی چل رہی ہوندی سی تے موسیٰ علیہ السلام انہوں بھی دیکھ لیندے سن. رات دی تاریکی 30 میل دور پہاڑ دی چوٹی تے اگر کوئی
چونٹی جا رہی ہوں سی تو موسیٰ علیہ السلام کو بھی ویکھ لیندے سن، وہ تجلی صفات ویکھن نال آپ دی نظر اتنی تیز ہو گئی۔ اچھا ہوں ایمان نال سوچو، جیڑا تجلی صفات ویکھے سوئی دے نکے دا کروڑواں حصہ پہاڑ تے پئی ہوئی، وہ تے 30 میل دور پہاڑ تے چلن والی چونٹی نو ویکھ سکدا ہے، تے جنہیں معراج والی راتی سامنے بہ کے جلوہ ذات ویکھیا ہوئے اس رسول دی نظر دا کی عالم ہوگا۔ میں نہیں کہندا، حضور فرماندے نے ساری کائنات نو میں ان ویکھنا جویں ہاتھ دی ہتھیلی پیا ویکھنا، ساری کائنات نو میں ان ویکھنا جویں ہاتھ دی۔ اللہ اکبر۔ اور سنو، نبی کریم نے فرمایا انی اسمع صلاۃ لمحبتی وعارفہم، میں اپنے پیار والیاں دے درود نو خود سننا ہے اور خالی سندا نہیں، میں انہاں نو پہچاندا بھی ہاں کون پیا پڑھدا ہے، کس دا بیٹا پیا پڑھدا ہے۔ حضور کتنے نے؟ مدینے چ، اسی بیٹھے ہیں راول پنڈی، حضور اپنی قبر چ لیٹے ہوئے نے، مگر حضور فرماندے میں سننا انہاں دا درود پیار والیاں دا خود، اور خالی سندا نہیں میں پہچاندا بھی ہاں کون پیا پڑھدا ہے، کس دا بیٹا پیا پڑھدا ہے۔ یہ شان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی۔ تو نبی کریم دیاں صفتاں، حضور دیاں شاناں کائنات میں سب کو وکھری، کوئی نبی بھی حضور دے مرتبے تک نہیں پہنچیا، حضور سرور عالم دی شان تک کوئی رسول بھی نہیں پہنچ سکے۔ تو سرکار جناب ام ہانی دے گھر آرام فرما، اللہ نے فرمایا جبریل جنتی براق لے، 70,000 فرشتہ سجے لا، 70,000 کھبے 70,000 پیچھے، اور براق دی واگ پکڑ کے زمین تے اتر۔ ملک عرب، مکہ شہر، بنی ہاشم دی گھاٹی، ام ہانی دا کچا جہا کمرہ، وہ کملی والا مدثر دی چادر ودہا دا منہ چھپا کے لیٹے ہے، جا محبوب نو لے کے آؤ۔ نوریاں دی برات چل پئی، اسی نبی پاک دی آمد تے جلوس نکالنے ہاں، سڈے کو دیوبندی بھابی پوچھتے ہیں بریلوی جلوس بڑا کٹ دیو، کتنے لکھے ہے؟ میں کہنا پتر اتنے لکھے ہے، سواری سجی ہوئی ہے، جبریل واگ پھڑی ہوئی ہے، 70,000 فرشتہ ادھر پیا درود پڑھتا ہے، 70,000 ادھر پیا پڑھتا ہے، 70,000 پیچھے پیا پڑھتا ہے۔ اے رب نے محبوب دی آمد تے جلوس نہیں بنایا تے اور کی بنایا؟ سواری لے کے زمین تے اترے، جنہوں لین واسطے آئے وہ ام ہانی دے گھر جا کے کنڈی لا کے ستے ہوئے۔ اچھا اساں ہن تک یہی پڑھیا تے یہی سنیا، پر نبی پاک راتی سوندے نہیں سن، حضور جاگ جاگ کے تھوڑی میری بخشش واسطے دعاواں کرتے سن۔ مگر سوچن والی گل یہ جڑا نبی ساری ساری رات جاگتا رہتا سی، معراج والی راتی ستا کیوں؟ جے سونا سی تے اپنے گھر سوندے، اج نبی پاک اپنے گھر بھی نہیں ستے، اج نبی پاک ام ہانی دے گھر چلے گئے، نبی پاک نے اج کنڈی لا لئی، چادر تان لئی ہے، کیونکہ نبی پاک سرور عالم دے اپنے دروازے تے لکڑی دے تاک نہیں سن، چٹائی لٹکی ہوندی سی، ٹاٹ لٹکی ہوندا سی، بوری لٹکی ہوندی سی۔ رسول اللہ ام ہانی دے گھر جا کے کنڈی لا کے سو گئے۔ میں عالم تصورات عرض کیتی یا رسول اللہ ان تے سوندے نہیں سو تے معراج والی راتی ستے کیوں؟ پھر ام ہانی دے گھر جا کے کنڈی لا کے چادر تان کے کیوں ستے ہو؟ مدینے چوں آواز آئی میں اج بھی جاگدا رہندا، سنیا تے خوش ہونا سی، ساڈے نبی دا جاگن وچ بھی کوئی کمال ہوے گا، مگر دشمنا کہنا سی نبی نو جان دی بڑی شوق سی، جاگ جاگ کے جبریل دے راہ ویندا رہیا، جبریل آوے نا مینوں لے کے جاوے، فرمایا میں ام ہانی دے گھر جا کے کنڈی لا کے تاں ستا ہے دنیا نو پتہ چل جائے رب دا میرے نال ایڈا پیار، جدوں بلانا ہوے گا ڈھونڈ کے جگا کے لے جائے۔ یہ شان ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی۔ جبریل آیا، یا اللہ کنڈی لگی ہے، آواز دیا، فرمایا نہ، دستک دیا نہ، یا اللہ کی کرا، فرمایا جس کمرے چ لیٹے ہے یہ چھت اٹھا تاکہ دنیا نو پتہ لگ جائے، تو خدا دین تے آندا پھر چھت پھاڑ کے دیندا ہے۔ چھت اٹھیا، جبریل ویکھیا سرکار لیٹے نے، یا اللہ تیرے محبوب دے پیر دباواں، فرمایا نہ،
یا اللہ سرانے بہ جاواں تیرے محبوب دیاں زلفاں وچ نوری انگلیاں پھیراں، فرمایا نہ یا اللہ پھر کیویں جگاواں، نہ آواز دے سکنے نہ پیر دبا سکنے، قدرت دی آواز ہے یار میرا جگان دا طریقہ میں دساں گا، یا جبرائیل قبل قدمیہ، اے جبریل میرے محبوب دے دوویں پیر چوم، کون کہندا چوم؟ اللہ، کنوں کہندا جبریل نو، کی کہندا رسول اللہ دے پیر چوم، اسی پیراں دے ہاتھ چومیے، لوگ کہندے نے مشرک ہو گئے نے پیراں فقیراں دے ہاتھ پیر چومدے نے، میں کہنے اپنی عقل دا علاج کراؤ، جبریل مرید ہے کملی والا پیر ہے، رب پیا کہندا چومو مریدا پیر دیاں تلیاں، اللہ اکبر۔ میں اگے بھی بات کرتا ہوں اور اج بھی تھانوں کہہ رہے ہیں کہ دیوبندی بھابی الٹے لٹک کے بھی زور لا کے کوشش کرنا جبریل نو بھابی ثابت نہیں کر سکتے، جبریل کٹڑ سنی ہے، بھابی ہوتا تو کہتا توبہ ہاتھ چومنے شرک نے تو پیر چمان دیا، جبریل تے شکر کیتا مصطفیٰ دیاں تلیاں چومنیاں نصیب ہوئی، اللہ اکبر، ہائے ہائے۔ حضرت جبریل کہتے ہیں میرا سارا وجود رب نے نور دا بنایا سی مگر میرے لب کافور دے سن، اور پتہ جی حضرت جبریل دا وجود کتنا بڑا، مشکات دی حدیث ہے نبی پاک سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل مینوں اپنی اصلی شکل وکھا، جبریل عرض کیتی یا رسول اللہ نوکر کی تے نخرا کی ویکھو، حضور فرماندے نے مشرق و مغرب دے درمیان بہت بڑا وجود سی جبریل دا، 600 پر حضرت جبریل دے جسم نال سن، اسے واسطے ایک لمحے واسطے سدرۃ الزمین ایک لمحے وچ سدرۃ الزمین تے آ جاندا، اتنی طاقت والا جبریل۔ نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے نے، اللہ فرماندا پیر چوم، جبریل کہندا میں سوچدا سا کہ اللہ نے سارا وجود میرا بنایا نور دا، کہ لب میرے کافور دے بنائے نے، مگر پوچھن دی ضرورت نہیں سی ہوندی اللہ دے دربار وچ، جدوں معراج والی راتی رب نے فرمایا محبوب دے پیر چوم، مینوں پتہ لگ گیا اسے رات واسطے ہی میرے لب بنے سن، حضور لیٹے نے اور جبریل سرکار دیاں پیراں تے اپنے لب رکھ دیتے، کافور ٹھنڈا ہوتا ہے، نبی پاک نو ٹھنڈ پہنچی، سرکار نے پاسا بدلیا، جبریل نے پھر بوسا دیتا، سرکار نے پھر پہلو بدلے، خدا دی قسم ہے میرا وجدان کہندا جبریل کہندا ہوے گا یا رسول اللہ جلدی نہ اٹھیو چومیاں وچ بڑا مزہ پیا ہوتا ہے، تیسری مرتبہ جبریل نے تلیاں چومیاں، نبی کریم نے چہرے تو کپڑا ہٹایا، من انتا کون ہے، ہولی جہا کہندا جبریل، فرمایا جبریل کیوں آئے، عرض کیتی یا رسول اللہ میں آپ نہیں آیا اللہ نے بھیجا ہے، ان اللہ اشتاق الی لقائک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ تہاڈی ملاقات دا مشتاق، نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، حضور نو آب زمزم نال غسل کرایا گیا، اسے واسطے علماء فرماندے نے کہ آب زمزم آب کوثر نالو افضل ہے، کیونکہ آب کوثر نو اے فضیلت حاصل نہیں جیڑی آب زمزم نو، آب زمزم نو 2 فضیلت حاصل نہیں، ایک فضیلت یہ وے کہ حضرت اسماعیل دیاں ایڑیاں دی رگڑ نال نکلے ہے، انہوں پہلا تبرک حضرت اسماعیل نے بنایا ہے، دوسرا تبرک رسول اللہ دے وجود نے بنایا ہے، آب زمزم آب کوثر نالوں افضل ہے اس واسطے کہ انہوں 2 نبیاں دیاں نسبتاں مل گئی ہیں، نبی کریم نو آب زمزم نال غسل کرایا گیا، اور جب غسل کرا رہے سن آسمان دے ستارے کہندے نے مالک اجازت ہوے تے تیرے محبوب دے غسل دا پانی لے کے اپنے چہریاں تے مر لئیے تاکہ ساری چمک دائمی ہو جائے، اللہ نے اجازت دی، ستاریاں نے پانی لیا، کسے نو تھوڑا ملیا کسے نو زیادہ، 15ویں صدی جا رہی ہے، راتی ستاریاں وال ویکھو تے پتہ چلتا ہے جتنا جتنا پانی ملیا اتنی اتنی چمک نظر آ رہی ہے، تاجدار بریلی فرماندے نے وہی تو اب تک چلک رہا ہے، وہی تو جوبن ٹپک رہا ہے، اے نہان سے
جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے نہانے سے، جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے۔ حضور نے جڑا غسل کیتا وہ پانی ستاریاں نے آپس میں تقسیم کر لیا۔ آلہ حضرت کو کسی پوچھا پر نبی پاک جدوں پیر دھوتے تھے وہ پانی کدھر گیا؟ فرماندے نے ہاں میرے کو پوچھو، میں جو رسول اللہ دا وکیل ہوں۔ احمد رضا آپ دی قبر تے خدا کروڑا رحمت نازل کرے۔ تاجدار بریلی فرماندے نے بچہ جو طلبوں کا ان کے دھومل بنا وہ جنت کا رنگ و روغن، بچہ جو طلبوں کا ان کے دھومل بنا وہ جنت کا رنگ و روغن، اور جنہوں نے دولہا کی پائی اترل وہ پھول گلزار نور کے تھے۔ حضرات محترم، حضور دی شان والے مضامین ختم نہیں ہوندے، زندگیاں مک جان۔ 14 صدیاں بیت گئی ہیں، آج تک رسول اللہ دی عظمت و شان دے واقعات ختم نہیں ہوئے۔ انشاءاللہ زندگی ہوئی تو باقی کچھ باتیں اگلے جمعے تھے۔ آن والی جمعرات وہ مقدس رات آ رہی ہے جنہوں شب برات کیا جاتا ہے۔ پوری طرح کوشش کرو کہ رات ضائع نہ ہوئے۔ اس رات میں بہت سارے نوافل بھی پڑھے جاندے نے، عبادت الہی والی رات ہے۔ اس رات کو ایویں ضائع نہ کر دے ہو، کوشش کریو کہ نفل نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے علماء نے، اولیاء اللہ نے، صحابہ نے، آل بیت نے، علماء کرام نے اس رات کی بہت ساری فضیلت بیان کی تھی۔ بعد روایات ہی چاہتا کہ جڑا بندہ 50 رکعت نفل پڑھے اس مقدس رات دے اندر، ہر رکعت بھی 3 مرتبہ کل شریف پڑھے، وہ انج سمجھے کہ اللہ نے اس زندگی دے 50 سالاں دے گناہ معاف کر دے۔ عبادت کی رات ہے، خدا توفیق دے وے تے آن والا جمعہ پھر آئے گا، جمعے والے دن روزہ بھی رکھو، اور ایک دے رمضان شریف دی آمد تو پہلے ریہرسل بھی ہو جائے گی۔ دوسرا اس روزے دی بہت فضیلت ہے، ساڈے نبی پاک تے تقریباً پورا مہینہ ہی روزے رکھتے سن۔ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانیاں نے کہ میں سمجھدی سا کہ شاید نبی پاک ان پورا سال روزے ہی رکھن گے۔ حضور فرماندے نے شعبان الشاری و رمضان الشہر اللہ، شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان اللہ دا مہینہ ہے۔ شعبان الشاری و رمضان امتی، شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان میری امت دا مہینہ ہے۔ اس مہینے نو غنیمت سمجھو، خدا معلوم رمضان دیکھنا نصیب ہوئے کہ نہ، تو جو مہینہ جا رہے ہیں کم از کم دی کوشش کرو زیادہ تو زیادہ عبادت، خدا توفیق دے تو کثرت نال دے روزے رکھو۔ آن والی جمعرات نو اے مقدس رات ہے، شب بیداری کرو، اللہ کے دربار چکو اپنے واسطے، ملک و ملت واسطے۔ اس وقت پاکستان جنہ حالات تو گزرے ہیں کسی کو پوشیدہ نہیں، دعا کرو اللہ تعالیٰ اس ملک کی خود حفاظت کرے، اندرونی بیرونی ہر قسم کے دشمنوں کو خدا محفوظ رکھے، چوراں ڈاکواں لٹیریاں کو بچا کے اس ملک دی باغ ڈور اللہ تعالیٰ سرکار دیا غلاماں دے ہاتھ بھی دے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کل رات نو بعد نماز مغرب پرانا نام سی چکری روڈ، اور بڑی صاحبزادہ مقصود احمد صابری صاحب دی کوشش نال اس نام دا روڈ تبدیل کر کے غوث اعظم روڈ رکھا گیا ہے۔ یا رسول اللہ وسلم علیہ، عرض کی جبریل تلیان چم کے اٹھو آقا رب دا پیام آ گیا ہے، عرض کی جبریل تلیان چم کے اٹھو آقا رب دا پیام آ گیا ہے، عرض کی
تے جبریل تلیاں نو چم کے اٹھو آقا رب دا پیام آ گیا اے سواری لئی در تے براق آیا تے واگا پھڑن لئی غلام آ گیا اے سواری لئی در تے براق آیا تے واگا پھڑن لئی غلام آ گیا اے عرض کیت جبریل تلیاں نو چم کے اٹھو آقا رب دا پیام آ گیا اے جاک ساچ پہنچے محمد پیارے جاک ساچ پہنچے محمد پیارے کھڑے سن نبی انتظاری چ سارے تے آدم نے فرمان نبیاں نو کیتا اے آدم نے فرمان نبیاں نو کیتا صفا ٹھیک کر لا امام آ گیا جے اے آدم نے فرمان نبیاں نو کیتا صفا ٹھیک کر لا امام آ گیا اے عرض کیت جبریل تلیاں نو چم کے اٹھو آقا رب دا پیام آ گیا